बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। गुलाम महमूद डोगर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचा है और ये एक ऐसी दरख्वास्त है जो मैं समझता हूं कि गैर ज़रूरी दरख्वास्त थी, लेकिन एक बात समझ आ रही है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी सूरत में, जैसे पीडीएम और मुस्लिम लीग नून गुलाम महमूद डोगर को किसी सूरत में नहीं बर्दाश्त कर सकते या देखना नहीं चाहते, बिल्कुल वैसे ही इलेक्शन कमीशन भी अब इस मुकाम पे पहुंच चुका है और वही काम कर रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको काम कहा है। और मैंने आपको बताया है कि तौहीन अदालत शुरू हो गई है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ, तो वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन जो पीडीएम और नून लीग कह रही है वो काम इलेक्शन कमीशन धड़ाधड़ कर रहा है। अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं बदकिस्मती से उनके खिलाफ नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। उनकी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तमाम दबाव मुस्तरद कर दिया और उन्होंने उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से, चूँकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो ओहदा है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और वहाँ पर एक लोटा बराजमान है नूर आलम खान, और नूर आलम खान ने वहाँ पर अदालत लगाई हुई है और अदालत के वो अपना उनका कोई काम नहीं है। अब हमारे यहाँ एक ये बड़ा सबसे बड़ा अलमिया है कि हर बंदा जो भी किसी ओहदे पर बैठा है, क्योंकि ये ताकत के भूखे हैं, पैसे के भूखे लोग हैं, ये अगर इलेक्शन कमीशन की हम बात करते हैं, वहाँ वो अदालतें लगा के बैठे हैं। जो उनका काम है इलेक्शन करवाना, इलेक्शन के इंतजामात करवाना, इलेक्शन का विद इन टाइम शेड्यूल देना, वो काम नहीं हो रहा। हाँ, अदालतें रोज 3-3 बेंच बनते हैं, वहाँ पर रिमार्क्स होते हैं, मीडिया दिखाता है और ये काम किया जा रहा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम ही नहीं है। कभी वो हेरासमेंट के मुकदमात को लेकर बैठ जाती है, कभी वो करप्शन के मुकदमात को लेकर बैठ जाती है और कभी वो जो मराआत के हवाले से खबरें चलवा देते हैं। अल्टीमेटली होता कुछ नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कभी चेयरमैन नैब को बुला लिया, कभी DGFIA को बुला लिया। इमरान खान की जब पंजाब में हुकूमत थी तो IG पंजाब को बुलाना और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये इंतहाई अफसोसनाक हैं। जब आप हमारा जो आइन है या कोई भी जमहूरी मुल्क, जो पार्लिमानी जमहूरियत जहाँ भी है, वहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ पावर के जो तकसीम है, इख्तियारात की तकसीम, ये एक ऐसा खूबसूरत फीचर है आईन पाकिस्तान का और पार्लिमानी जमहूरियत का। जब आप उसको तोड़ते हैं और आप अपनी हदूद से आगे निकल के काम करते हैं, वहाँ मामलात ख़राब होते हैं। हमारे आइन ने तमाम इदारों के काम, पार्लियामेंट उन्होंने लेजिस्लेशन करनी है, वो काम नहीं कर रहे। दुनिया जहान का काम करेंगे, वो कानून साजी नहीं करेंगे। हमारे लिए वही 1860 का पिनल कोड है, 1858 का ज़ाब्ता फौजदारी है, 1872 का लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, 1908 का हमारा सिविल प्रोसीजरल कोड है, 1872 का हमारा लॉ ऑफ एविडेंस है, जिसको फिर इन्होंने 1986 में कानून शहादत ऑर्डर बनाया था। तो पुराने कवानीन है, कानून साजी करनी थी पार्लियामेंट ने, वो अपना काम नहीं कर रही। अब अगला काम था जो हमारी जुडिशरी है, उन्होंने इंटरप्रेट करना था, तशरीह करनी थी। अब वो मनमानी तशरीह है। एक अदालत एक ही जो आईनी नुक्ता है या एक क्लॉज है या कानून की कोई क्लॉज है, उसकी अपनी मर्जी से तशरीह कर रही है। आपको कातिल को भी 100 जजमेंट्स मिल जाएंगी उसके पॉइंट ऑफ व्यू पर, मकतूल को भी उसके वकील को भी 100 जजमेंट्स मिल जाएंगी उससे रेलिवेंट पॉइंट पर। तो अपनी अपनी मर्जी की तशरीह है, वो भी अपना काम नहीं दुरुस्त कर रहे। और फिर जो एग्जेक्टिव है, फिर उस एग्जेक्टिव में सारी इस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है, हमारी ब्यूरोक्रेसी आ जाती है और ये तमाम जो इदारे हैं वो अपना, जो उनका काम था कानून पर अमल दरामद करवाना, कानून पर अमल दरामद भी नहीं हो रहा। तो ये जो, और वो अपना काम नहीं कर रहे, बाकियों का काम कर रहे हैं। हर इदारा अपना काम छोड़ के दूसरे इदारे का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बिगाड़ पैदा हुआ है। और यही वजह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जजों और फौजियों समेत तमाम सरकारी अफसरान को मिलने वाली मरात और प्लाट्स की तफसीलात तलब की हैं। अब इनकी औकात नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक मीडिया के लिए कि चलें एक प्रेस रिलीज जारी करने से क्या होता है। और इनको ये भी पता है कि ये आजकल के मेहमान हैं। नूर आलम खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की तनख्वाह और मराद की रिपोर्ट मांगी थी, ऑडिटर जनरल ने अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं दी। उन्होंने कहा आवाम को पता होना चाहिए कि उनके पैसे से किसे क्या मराद और तनख्वाहें मिल रही हैं, लिहाजा बताया जाए किसे कितनी मराद और प्लाट मिले हैं।
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نے آڈیٹر جنرل کو 1 ماہ کے اندر سپریم کورٹ کو آڈٹ کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ اس موقع پر نور عالم خان سے جب سوال کیا کہ کیا فوجی افسران کی مراعات کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ تمام سرکاری افسران کو ملنے والے مراعات اور پلاٹس کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں، جو نام نہیں لے سکتے وہ آگے کیا طلب کریں گے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ ماہ سینٹ میں ملک کو معاشی دلدل سے نکالنے کے لیے ججز، جرنیلوں اور قانون سازوں کے لیے مراعات ختم کرنے کا مطالبہ سینٹ میں کیا گیا تھا، اور اس بنیاد پر یہ ساری جو کارروائی ہے، یہ جماعت اسلامی کے جو سینیٹر ہے مشتاق احمد، انہوں نے ایک دستاویز لہراتے ہوئے پڑھ کے سناتے ہوئے کہا تھا کہ ایک ریٹائرڈ جج کو ماہانہ پینشن کی مد میں تقریباً 10 لاکھ روپے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ مفت بجلی کے 2000 یونٹ، 300 لیٹر مفت پٹرول اور 3000 روپے کی مفت کالز ملتی ہیں۔ حالانکہ اس لگژری طرز زندگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور پروٹوکول کلچر ختم کرنے کا بھی کہا گیا تھا۔ اس بنیاد پر اب یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ گیلپ سروے کی رپورٹ آئی ہے، میں اس کو درست نہیں مانتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، عمران خان کی حد تک جو کہا جا رہا ہے کہ وہ 61% جو عوام ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے اور عمران خان کو ووٹ کر رہی ہے، 36% نواز شریف کے۔ میں سارا دن عدالتوں میں ہوتا ہوں، ہم سارا دن عام سائلین کو بھی ڈیل کرتے ہیں، ہم سارا دن وکلا کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، ہم ججز کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، ہم پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ اور لیڈرز کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں۔ ایمانداری سے میں نہیں یہ بات سمجھتا کہ 100 میں سے 36 لوگ کہہ رہے ہوں، یا 36% جو سروے جتنے بھی لوگوں سے کیا گیا اس میں سے 36% وہ ہوں جو کہیں جی نواز شریف۔ اچھا، نواز شریف سے بڑھ کے بلاول زرداری 36%، بھائی کو قیامت ہی آ سکتی ہے، اور تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے۔ فضل الرحمان 31%، آصف زرداری 27%، شہباز شریف 32%، مریم نواز 34%۔ تو عمران خان تو پاپولر ہیں، عمران خان کے لیے تو کوئی گیلپ سروے کی کوئی کہ وہ محتاج نہیں ہے، لیکن اب ان کے اپنے سروے کی جو رپورٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ آپ عمران خان کے نصف کے بھی برابر نہیں ہیں، آپ کا جو قد ہے نا وہ عمران خان کے نصف کے بھی برابر نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایکچول سروے کیا جائے اور وہ الیکشن میں سامنے آ جائے گا تو ان کا قد عمران خان کے جو ٹخنے ہیں نا اس سے اوپر بھی نہیں آنا، اور نصف کی تو دور کی بات ہے، یہ نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ گیلپ سروے آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑا، اور یہ ایک پورا ایک انوائرمنٹ بنایا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں نواز شریف کو 36% جو سروے میں آیا ہے کہ وہ نواز شریف کو پسند کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتا۔ جو حالات انہوں نے بنا دیے ہیں اب تو یہ کہیں جانے کے قابل نہیں ہے، اور ان کے جلسے ہوتے ہیں اور ان جلسوں کو یہ تنظیمی ورکرز کنونشن کہتے ہیں، اور مریم نواز نے کل ایک سڑک پہ جلسہ کیا ہے تاکہ لمبا ایک بن جائے، ویو بن جائے۔ یہ اب کوئی کھلے عام جلسے کرنے کے قابل نہیں رہے اور لوگ تنگ آ چکے ہیں، لوگ اب ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ رانا ثناءاللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، دباؤ مسترد کر دیا ہے عدالت نے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک پوری فوج ظفر موج پہنچی تھی وکلا کی رانا ثناءاللہ کو ریلیف دلوانے کے لیے۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف انسداد دہشت گردی عدالت میں سماعت ہوئی، ان کے وکلا نے حاضری معافی کی درخواست دائر کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی امور کی وجہ سے رانا ثناءاللہ آج عدالت پیش نہیں ہو سکیں گے، آئندہ پیشی پر حاضری یقینی بنائیں گے۔ ایس ایچ او اور ڈی ایس پی بھی پیش ہوئے اور فاضل عدالت کو وارنٹ کی عدم تمیل سے آگاہ کیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے رانا ثناءاللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی اور ڈی پی او گجرات کو رانا ثناءاللہ کو 28 مارچ کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا ملزم کے وکلا کا پیش ہونا بتاتا ہے کہ رانا ثناءاللہ کو آج کے کیس کا علم تھا۔ پولیس نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے رانا ثناءاللہ کو فیصلہ باد تلاش کیا مگر وہ نہ ملے۔ عدالت نے کہا ٹھیک ہے، اب ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہیں، پھر وہ ملیں گے۔ ان کے خلاف یہ مقدمہ ہوا تھا اور دہشت گردی کا مقدمہ تھا۔ اب رانا ثناءاللہ بھی عدالت میں نہیں گئے، سارا دن لفافہ خور مریم نواز اور مریم اورنگزیب اور یہ سارے لوگ۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کی تقریروں پر اور لائیو کوریج پر پابندی ہے، لیکن 24 گھنٹے ہر خبر نامے میں اور ہر خبر میں عمران خان کا نام آتا ہے۔ ان کے درجن بھر وزیر ڈیلی عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں، مریم نواز تقریر کرتی ہے، پوری تقریر میں زیادہ تر ان کی تقریر کا حصہ عمران خان ہوتا ہے، تو یہ خود عمران خان تقریر نہ بھی کرے تو عمران خان کی کوریج یہ خود کروا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کے اور یہ کہتے تھے کہ عمران خان عدالت میں ہی پیش ہوئے تو رانا ثناءاللہ بھی پیش ہو جاتے، تو وہ ان کو تو کوئی گرفتاری کا خطرہ نہیں تھا، ان کو تو کوئی سیکورٹی تھریٹ نہیں ہے، وہ جا سکتے تھے گجرانوالہ میں۔ لیکن جب وہ نہیں گئے اور باتیں یہ عمران خان پہ کرتے ہیں جن کی زندگی کو خطرہ ہے۔ اب جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی ہے
کہ سی سی پی او لاہور کا جھکاؤ مخصوص سیاسی جماعت کی طرف ہے۔ اگر اس بات پہ ہی آپ نے کسی کو ہٹانا ہے تو پھر تو الیکشن کمیشن کے بارے میں عوام کہتی ہے کہ ان کا جھکاؤ مخصوص ٹولے پی ڈی ایم کے ساتھ ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کا ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف جھکاؤ ہے، وہ الیکشن میں اپنی آئینی ذمہ داری نہیں نبھا سکیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ کا کسی کے ساتھ جھکاؤ نہیں ہے، جو انہوں نے حمزہ شہباز کی باقیات کو لگا دیا ہے تمام پنجاب میں، ان کا کوئی جھکاؤ نہیں ہے، یہ غلام محمود ڈوگر کا جھکاؤ ہے۔ الیکشن کمیشن نے سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کیس میں فریق بننے کی درخواست سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ الیکشن کمیشن نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ نگران حکومت کو شفاف انتخابات کے لیے تمام سیاسی جماعتوں اور فریقین کو برابری کے مواقع دینے کی ہدایت تھی۔ درخواست میں کہا کہ انتظامی افسران کی رد و بدل کے لیے چیف سیکرٹری پنجاب اور خیبر پختونخوا کو خطوط ارسال کیے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ متعصب افسران کی تبدیلی کے بغیر صاف شفاف انتخابات ممکن نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوں اور کرپٹ پریکٹس کو روکا جائے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ضروری ہے الیکشن عمل میں معاونت کرنے والی مشینری غیر جانبدار ہو، سیاسی جماعت سے وابستگی نہ ہو۔ الیکشن کمیشن نے درخواست میں کہا کہ اگر پنجاب میں انتخابات کے وقت متعلقہ افسر محکمے کے انچارج ہوئے تو وہ اپنی آئینی ذمہ داری نہیں نبھا سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سمجھ سے باہر ہے کہ متعلقہ افسر کو اپنی پسند کی جگہ پر مخصوص پوسٹنگ کیوں دی جا رہی ہے، اور قانون کے مطابق تبادلہ اور تعیناتی وفاقی یا صوبائی حکومت کا اختیار ہے۔ اب الزام لگایا جا رہا ہے سپریم کورٹ پر کہ کیوں دی جا رہی ہے، وکالت کی جا رہی ہے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی، کر کون رہا ہے؟ جو کہ نیوٹرل ادارہ ہونا چاہیے تھا۔ الیکشن کمیشن کہہ یہ رہا ہے کہ جو ہیں غلام محمود ڈوگر، ان کا جھکاؤ ایک سیاسی جماعت کی طرف ہے۔ ایک افسر اپنی پسند کی تعیناتی کا حق کے دعویٰ نہیں کر سکتا۔ درخواست میں کہا کہ الیکشن کمیشن کو کیس میں فریق بننے کی اجازت دی جائے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ غلام محمود ڈوگر کو اس وقت تک چارج نہیں سنبھالنے دیا گیا۔ غلام محمود ڈوگر کو نگران حکومت کسی صورت تسلیم نہیں کر رہی۔ اب الیکشن کمیشن نے یہ کیا ہے کہ ان کے خلاف وہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے۔ یہ ہے ہمارے ملک کا نظام، سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔